قرآن مجید اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، اور اسلام مکمل، کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں مکمل اسوہ حسنہ نصیب فرمایا گیا۔ آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے مینارہ نور کی طرح موجود ہے۔ کسی پیغمبر کی سیرت اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح کسی پیغمبر کی صورت حلیہ مبارکہ ہمارے سامنے اس طرح تفصیل سے نہیں پہنچا ہے جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک میں اور سر انور میں کل سفید کتنے بال تھے، حلیہ نگاروں نے یہ بھی بیان کیا، اور یہ آپ کو کہیں اور کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے معمولات ہمارے سامنے ہیں۔ جو دین ہمیں دے کر کے گئے وہ مکمل اکمل اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کسی تحریف سے پاک کتاب ہے۔ ایک حرف کی تحریف بھی اس کتاب میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کا ظاہری انتظام یہ کیا کہ لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں حفظ قرآن کا شوق پیدا کر دیا۔ اور آج کی تاریخ میں آپ نظر دوڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر بستی میں، ہر شہر میں حفاظ نظر آئیں گے۔ ابھی ماہ صیام، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی، مکمل قرآن سنایا جا رہا ہے، پیچھے سامنے موجود ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا حفظ قرآن کا سلسلہ، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی کتاب کا کوئی حافظ اس وقت دنیا پہ موجود نہیں ہے، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا، بلکہ نبیوں کے علاوہ کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے اندر لوگوں نے کمی بیشی کر لی۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا الوہی انتظام اور ظاہری نظم اللہ نے اس طرح فرمایا کہ اتنے حفاظ کھڑے کر دیے کہ اگر میں بھی یہاں غلطی سے کسی آیت کو غلط پڑھ دوں تو کتنے لوگ مجھے ٹوکنے والے ہوں گے، میرے منصب، میری شخصیت کا لحاظ کیے بغیر۔ تو قرآن مجید یہ پاکیزہ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ اور آج کی تاریخ میں اگر لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں پوری دنیا کے اوپر، مجھے بتاؤ یہ زوال امت کا دور ہے، مادیت کا فسوں ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور لوگوں کی ترجیحات ہی دنیا بن کے رہ گئی۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ تھا اور یہ کیفیت نہیں تھی، ذرا تصور کیجئے اس وقت کتنے حفاظ ہوا کرتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو جو لوگ حدیث کو سنتے، ضبط کرتے، یاد کر لیتے، آگے روایت کرتے، ان کی تعداد تو بہت تھی، لیکن کچھ لوگ یادداشت پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ تو آپ کی مجلس میں جو لکھنے والے لوگ ہوتے، ان کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے دواتیں رکھ دی جاتی تاکہ وہ روشنائی لے کر کے ضبط تحریر میں لا سکیں۔
تو آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 4,000 دعوتیں رکھی جاتی. یہ ان لوگوں کے لیے جو صرف لکھنا چاہتے تھے، باقی ہزاروں لوگ ویسے سماعت کرتے. تو ذرا تصور کیجئے وہ کیسا دور تھا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے لیے 4,000 دعوتیں ایک ایک مجلس میں رکھی جاتی. تو اس دور میں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریر کرنے کا، یاد کرنے کا، ضبط کرنے کا اتنا شوق تھا، تو قرآن کے حفظ کا کیا شوق ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو تو قائم رکھنا ہے. لوگوں کی توجہ، لوگوں کی ترجیحات کچھ بھی ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دور کے اندر مدارس دینیہ اس فریضے کو سر انجام دینے میں مستعد اور فعال رہتے ہیں. جبکہ آج اگر ہم غور کریں تو مدارس دینیہ کا قیام، ان کا انتظام و انصرام، لوگوں کا مدارس کی طرف ذوق اور شوق، اگر یہ تجزیہ کریں تو عصری دانشگاہیں، یونیورسٹیز، کالجز، سکول، ان کے مقابلے کے اندر لوگوں کا 1% بھی رجحان ادھر نہیں ہوتا. اور آج بھی ہزاروں ہزاروں روپے دے کر کے لوگ مختلف سکولوں میں اپنے بچے ان کو تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں، اور مدارس کے اندر چند 100 روپے دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس چراغ کو بجھنے نہ دیں. وہ لوگوں کے پاس جا کے، لوگوں کو ترغیب دے کے، اپنی زندگیاں لگا کے اس کام کے لیے مدارس دینیہ کھڑے کیے ہوئے. دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ آپ کو یہ سلسلہ نظر آئے گا. جبکہ لوگوں کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے، اور سیکھنے کے حوالے سے، اپنی اولاد کو سکھانے کے حوالے سے، اور مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کے حوالے سے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کم نہیں ہوئے، زیادہ ہی ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کا انتظام. لارڈ میکالے نے جب مدارس دینیہ کو اجاڑنے کی بدکاری کی اور عصری اور دینی علوم دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیے، یہ وقت تھا کہ سرکاری سرپرستی سے مدارس دینیہ باہر ہو گئے اور عصری دانشگاہیں ان کو سرکاری سرپرستی میسر آئی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج عصری دانشگاہیں موجود ہیں ملک کے اندر، اور حکومت بجٹ کا ایک حصہ مختص کرتی ہے ان کے لیے. اور یہ جو دینی دروس میں بچے پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اس ریاست کے بچے نہیں ہیں؟ کیا حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو بھی اون کرے؟ لیکن لارڈ میکالے نے جو سازش کی اس کے نتیجے میں یہ ہوا. اور پھر میں اگر اس تاریخ کی طرف جاؤں تو دردناک تاریخ ہے. علماء درختوں کے نیچے آ گئے، بورڈ کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے چٹائی بچھا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم جو مرضی بھی کر لو، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، وہ استاد اور شاگرد کا نام ہے، اور وہ پیپل کی چھاؤں میں بھی جلتا رہے گا. وہ برگد کے سائے تلے، بورڈ کے نیچے بھی مدرسہ جاری رہے گا. اور ایسا ہوا، تاریخ نے بتایا. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد، یعنی جو میرے دادا استاد ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو جامعہ کی لالٹین کے اندر تیل نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کے اندر نقل و حرکت کے لیے، آج کل تو یہ ٹرک ہیں اور دیگر ذرائع ہیں، اس زمانے میں وہ بیل گاڑیاں چلتی تھیں جن کے پیچھے لالٹینیں بندی ہوتی تھیں. تو ہم مادس کی راتوں میں، اندھیری راتوں میں
کتاب لے کر کے اپنے جامعہ کے سامنے گزرتے ہوئے راستے سے وہ جو لالٹینیں بندی ہوتی تھیں ان بیل گاڑیوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کتاب لے کے جھک جاتے تھے اور کئی کئی میل پڑھتے چلے جاتے تھے، اور واپس ادھر سے کوئی آ رہی ہوتی تو اس کے پیچھے جھک جاتے تھے۔ میرے والد گرامی فرماتے کہ مسجد وزیر خان میں لاہور میں سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلقہ درس تھا، تو وہاں ایک ہی گیس جلتا تھا جس کی روشنی کے اندر سارے استاد بھی مطالعہ کرتے تھے اور سارے شاگرد بھی مطالعہ کرتے تھے، اور جمگٹا ہوتا تھا اس کے گرد۔ تو یہ کوئی بہت پرانی کہانی نہیں ہے، لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم میں اس تفریق کے بعد یہ ہوا۔ مدارس دینیہ نے اپنے وجود کو قائم رکھا، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ معیار قائم نہ رکھ سکے۔ عصری علوم کی جو پذیرائی ہوئی تو مدارس دینیہ پھر زمانے کی رفتار سے پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیقات دی کہ انہوں نے پھر دوبارہ سے از سر نو ان چیزوں کو منظم کرنا چاہا، تو آج صورتحال یہ ہے کہ مدارس دینیہ پھر اس دھارے میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ مدارس دینیہ کا جو تعلیمی نظم ہے وہ اصلی دانشگاہوں سے بہتری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور شدید محنت ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اگرچہ ہم مدارس دینیہ قائم کرنے والوں کا بہت سارا وقت وسائل کی دستیابی کے لیے گزر جاتا ہے، یعنی جو طلباء کو وقت دینا ہوتا ہے، جو نظم و ضبط کے لیے وقت لگانا ہوتا ہے، تو بہت سارا ان کا وہ وقت لگ جاتا ہے وسائل جمع کرنے میں، اور جن سے وسائل حاصل کیے ہیں ان کے ساتھ بہت سارا وقت صرف ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس درسگاہ کی بھرپور اعانت کیجیے، اور یہ کوشش کیجیے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں صرف اتنے لوگ یہ عزم کر لیں کہ یہ ادارہ ہم نے چلانا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس کے لیے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور یہ اپنا سارا وقت اس ادارے کے لیے صرف کریں، اور آپ وسائل مہیا کریں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ اچھے رزلٹ کے ساتھ یہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر وسائل کے بغیر چیزیں آگے بڑھ نہیں پاتی۔ ایک زمانہ تھا کہ وسائل کے بغیر ہی کام چل جاتا تھا، یعنی وہ ایک زمانہ یہ بھی گزرا ہے کہ جو شاگرد پڑھنے آتا تھا وہ اپنا انتظام خود کرتا تھا، اور استاد کی بھینس کو چارہ بھی کاٹ کے لا کے ڈالتا تھا اور سبق بھی پڑھتا تھا، لیکن اب وہ دور نہیں رہا۔ تو اب اچھی عمارت، آسودہ ماحول چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ تو اس کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ درہم اور دینار کے بغیر کام کرنا مشکل ہو جائے گا، حالات ایسے ہوں گے کہ آپ کو درہم و دینار چاہیے ہوں گے کام کرنے کے لیے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ دین بیچتے پھریں گے، اور درہم و دینار کے بغیر لوگ تمہیں نہ واز سنائیں گے، نہ نعت سنائیں گے، نہ تلاوت سنائیں گے، اور دین قابل فروخت چیز بن جائے گا۔ درہم و دینار کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ دین کا سودا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں مفہوم اپنی جگہ پہ، دین کا کام درہم و دینار کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا معنی کہ اگر کوئی کام خلوص سے کرنا بھی چاہے تو پھر بھی اس کو درہم و دینار کی ضرورت پڑے گی، ظاہرہ عمارت تو چاہیے۔ اس ماحول میں آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تھڑے پہ بیٹھ کے سب کچھ ہو جاتا تھا، لیکن اب ممکن نہیں رہا۔ طالب علم ہی نہیں آئیں گے تو تھوڑا ان کو ماحول دینا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھرپور عملی تعاون کرنا ہوگا، دعائیں کرنی ہوگی، کوشاں رہنا ہوگا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی برکتوں سے نوازے گا۔ عزیزم عبد الرافع بڑا دل لگا کے پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو
آپ کے اس علاقے کے لیے مینارہ نور بنائے، اللہ اس کو روشنیوں کا منبع و مصدر بنائے، اور خیر و برکت اللہ اس کا مقصول کرے۔ جی جی ماشاء اللہ، یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہاں کام ہو رہا ہے طالبات کا، تو اس میں بچیوں کی تعداد ہے جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، دیگر شعبہ جات میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ابھی تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو یہ اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مینارہ بن سکتا ہے۔ ہمارے یہ دوست بھی بھرپور کوشش کریں اور آپ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، باقاعدہ ایک ٹیم بن جائے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے اور ان کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ اپنے خاص کرم سے مالا مال فرمانا۔